شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں پارے کا خلاصہ. چوتھے پارہ کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے. 5ویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت رانی. تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہے ادا کرو. یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متاع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل ہے. اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متاع کا ذکر نہیں ہے. اس میں شک نہیں کہ زمانے جاہلیت میں متاع کا رواج تھا. چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں اس لیے ابتداء اسلام میں یہ رواج باقی تھا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے تمہیں متاع کی اجازت دی تھی لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں آئے ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں. پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ گھر میں قوامیت یعنی حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسا ہوگا جیسے راعی اور رعیت کا ہوتا ہے. دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج اور نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں. پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے. اگر وعظ و نصیحت اور سمجھانا اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بے روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا کہ قرآن کریم کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی، جنگلی بھی، صحرائی بھی، شریف الطبع بھی اور اکھڑ مزاج بھی، باکردار بھی اور بد کردار بھی. اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو. اور ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور ذاتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیرخواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے. ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی تو بعض مسلمانوں نے کلید بردار ہونے کا شرط حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا. چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. پھر وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جسے مفسرین نے 6 رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان یعنی منافق اور یہودی کا مقدمہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا
منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا اور آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور غوغا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے منافقوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑی گراں محسوس ہوتی تھی۔ نمبر 3، اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب کی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد و خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعوں میں بھی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ نمبر 4، جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامع زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان حرمان نصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں کا اور خفیہ منصوبہ بندیوں کا اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے اور مسلمان منافقوں کے بارے میں یک آواز ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ باری تعالیٰ کے حاکمانہ بیان کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے باروں میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 5، 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی کسی ایمان والے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا بتائی گئی ہے، اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہو، اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مؤمن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ نمبر 6، قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد امت اسلامیہ کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے۔ اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نمبر 7،
جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چنانچہ 11ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کرے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخت علیز تھے، وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نمبر 8، چونکہ ہجرت و جہاد میں خوف و خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع میں صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا۔ اس نے اور اس کے اقربا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد باری ہے، آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیات اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان منافق کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں بھی ذکر کر دیا گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا، اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے، اور جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ نمبر 9، اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ نمبر 10، پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ نمبر 11، 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، یہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ نمبر 12، 5ویں پارہ کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔